بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نماز پڑھ کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اور آپ لوگ جو دعائیں مجھے دیتے ہو، میرا دل کرتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا کام کروں، آپ سے گفتگو کرو۔ آپ جن دعاؤں سے مجھے نوازتے ہو، وہ دعائیں میرا حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ اس لیے آج میں خربوزہ پہ عرض کروں گا۔ کل میں نے تربوز کے مغز کے بارے میں کہا تھا، دوستوں نے بڑے زبردست کمنٹس کیے ہیں۔ ایک آدھے کی خیر ہوتی ہے۔ میں نے لکھا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ مغز تربوز، اور ایک دوست نے بار بار پوچھا، کسی نے اس کو بتلایا بھی ہے کہ بھائی مغز ہے، اس کے اوپر چھلکا نہیں ہوتا، تو وہ بار بار پوچھ رہا کہ مغز جو ہے وہ چھلکے کے ساتھ ہوگا یا بغیر چھلکے کے۔ چلو، اس طرح کے لطیفے تو ایک آدھے ہوتے رہتے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کی دعائیں جو ہے وہ میرا حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ تو میں آج عرض کروں گا خربوزہ کے بارے میں۔ اور دوستوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے تربوز کا پہلے تذکرہ کیا ہے، حالانکہ تربوز پوری طرح آیا نہیں ہے، خربوزہ تو آ چکا ہے۔ پہلے خربوزہ پہ آپ ویڈیو بناتے۔ دوستو، آج خربوزہ کے بارے میں ویڈیو حاضر ہے۔ یہ گرمی کا پھل ہے۔ اب تو سردیوں میں بھی ہلکا پھلکا مل جاتا ہے، لیکن ہے گرمی کا پھل۔ اور دنیا کے جتنے بھی گرم ممالک ہیں، ان کے اندر اس کی کاشت کی جاتی ہے، لیکن جو اللہ نے آپ کو ذائقہ دیا پاکستان کے خربوزے کا، کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کی فصل ہے 3-4 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے۔ اور پھر مزہ یہ ہے کہ جب گرمی کے موسم میں پیاس زیادہ ستاتی ہے تو یہ پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، اور ہاضمہ گرمی میں کم ہو جاتا ہے۔ یہ ہاضمہ کو بھی تیز کرتا ہے، ہاضمہ کی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ یہ پیشاب آور بھی ہے اور کبکشا بھی ہے۔ اور خربوزہ کے اندر تیزابیت کو کم کرنے کی اللہ نے بہت زیادہ طاقت رکھی ہوئی ہے۔ تیزابیت کو فوراً ہی کنٹرول کر لیتا ہے۔ یورپ کے اندر ہے، لوگوں کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ وہ انگور بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بلکہ انگور کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ اور مریض جتنا مرضی انگور کھاتا رہے، کھانا چھوڑ دے، وہ جلدی صحت مند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان اور ہندوستان کے اندر خربوزہ ہے۔ اس کے اندر کوئی آدمی اگر کھانا نہیں کھا رہا ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ مجھے کمزوری نہ ہو، تو کمزوری کو دور کرنے کے لیے خربوزہ کا استعمال، خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے خربوزہ کا استعمال، دانت کا جو مسئلہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، گنٹھیا کے دردوں کے لیے، اور پیچس اور قبض کے لیے آپ اسے مناسب مقدار میں استعمال کریں۔ ایگزیما، یہ جو جسم میں بعض اوقات کسی جگہ پہ ایگزیما بن جاتا ہے، جیسے ددر ہے، نامراد قسم کی خارش ہے، تو خربوزہ کا استعمال کرنے کی وجہ سے اس کے اندر ہی فرق پڑ جاتا ہے۔ اور خربوزہ کے جس طرح گودا ہے، اسی طرح اس کے جو ہے وہ مغز بھی ہیں۔ تو خربوزہ موسم جو ہے وہ گرمی کا
ایک میٹھا پھل ہے، اس کو مناسب مقدار میں، یعنی ایک مناسب مقدار کتنی، جتنی آدمی کو پتہ ہے کہ یار یہ مناسب ہے میرے لیے، اس کی مقدار متعین تو نہیں کی جا سکتی، لیکن کھانے والے کو پتہ ہے کہ اتنے میرے لیے اتنا کافی ہے، تو وہ کھانے سے ریاح نکل جاتی ہے۔ اور خربوزہ کو کھانے سے پہلے ہمیشہ ٹھنڈے پانی کے اندر رکھیں، اور اس کو کھانے کے بعد ہی استعمال کریں، زیادہ مناسب ہے۔ اور اس سے کھانے سے وہ صحت بڑھتی ہے۔ اور سب سے اچھا اس کا رزلٹ یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ خربوزہ جگر کا دوست ہے، یار ہے۔ جگر کے اندر جتنی خرابی ہے وہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہے، رکاوٹ شدہ نکال لیتا ہے، دل کے اندر، دماغ کے اندر سکون پیدا کرتا ہے۔ یہ زیادہ مقدار میں اور کچا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کے کھانے سے پتھری بھی نکل جاتی ہے، جگر کی ہر طرح کی رکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ گرمی کے ایام میں اسے وہ سردائی کے طور پہ، ٹھنڈائی کے طور پہ باریک کرے کسی شربت کے اندر مکس کر کے استعمال کر لیں۔ کتنا کریں جتنی آپ کی طبیعت چاہتی ہے، 1 چمچ کر لیں، 2 چمچ کر لیں، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان تو ہے نہیں۔ اور اللہ جل جلالہ و من والوں کا برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ آپ جس طرح اور پکوڑے، سموسے، دہی بھلے، فروٹ چاٹ، کبھی آپ اس کے بیجوں کا لڈو تو بنا کے رکھے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، چینی ڈال لیں، گڑ ڈال لیں، اور چینی اور گڑ ڈال کے اس کی پپڑی بھی لوگ بناتے ہیں، لوگ بون کے بھی کھاتے ہیں۔ تو بہرحال رمضان المبارک کے مہینے کی جو تھکاوٹ ہے، سستی ہے، کمزوری ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ اس کے لڈو بنا لیں، گڑ کے ساتھ، چینی کے ساتھ۔ لڈو کتنے ہوں، جتنا اخروٹ ہوتا ہے، کتنے کھائیں، جتنی آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر زبردست جب قیمتی قسم کے اجزاء پائے جاتے ہیں، اور یہ سارے بدن کو تقویت بھی بچاتا ہے، بدن کی افزائش کے لیے۔ لیکن ایک اور چیز آپ کر لیں، گرمیوں میں اور خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری کے وقت آپ بادام، منقع اور خربوزے کے مغز، بادام، منقع، خربوزہ کا مغز، کتنا، جتنی آپ کی طبیعت ہے۔ جیسے آپ ملک شیک بناتے ہو کھجوروں کا، کیلے کا، اسی طرح آپ ٹرائی کے طور پہ منقع، بادام اور خربوزہ، اس کا ذرا شام کو جب مغزیات کو گوڑ کے اس کا ملک شیک تو بنا کے پی کے دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز یہ حریرہ بنا لیں۔ کسی طرح ایک گلاس ہے، آپ دن بھر روزہ رکھ کے، نکات، کمزوری، گرمی، اور ایک گلاس آپ گھر کے اندر بنا لیں منقع، بادام اور خربوزہ کے مغز کے ساتھ، جتنا آپ مناسب سمجھتے ہو اس مقدار میں آپ بنا لیں، سارے گھر والوں کے لیے بنا لیں، بچوں کے لیے بنا لیں۔ تو بہرحال یہ خربوزہ گرمیوں کے موسم میں ملتا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے کھانے سے جتنی مرضی تذابیت بڑی ہوئی ہو وہ تذابیت بھی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو آپ خربوزے کا ضرور استعمال کریں، اپنی دعاؤں کے اندر مجھے یاد رکھا کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔